4 ہجری شعبان المعظم کی 5ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور عین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہے۔ گلشن زہرا سلام اللہ علیہا میں دوسرا پھول کھلنے والا ہے۔ جناب ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، چچی جان کیسے آئی ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بیان کرو۔ عرض کیا، حضور شدید پریشان کن ہے۔ فرمایا بیان تو کیجیے۔ عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کو کاٹ کر ایک ٹکڑا علیحدہ کیا گیا اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا۔ جناب ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب کی تعبیر سنی تو مطمئن ہو گئی۔ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بصد حسن و رعنائی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی آغوش راحت میں تشریف لے آئی۔ حور فردوس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نواسے کی آمد پر بھی بے پناہ مسرت کا اظہار فرمایا۔ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہی کی طرح دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر نواسے کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی، حسین نام تجویز فرمایا اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 7ویں روز فرمایا کہ ان کے سر کے بال اتروا کر ان کے ساتھ چاندی وزن کر کے صدقہ کر دی جائے، اور پھر عقیقہ بھی فرمایا۔ جناب زہرا بطول سلام اللہ علیہا کے گھر میں دوہری بہاریں آئی ہوئی ہیں۔ باوجود غربت و افلاس، فقر و فاقہ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی انتہائی سادہ زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔ آپ پہلے ہی کی طرح گھر کا تمام کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں اور بچوں کی پرورش بھی فرما رہی ہیں۔ روایت میں ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا چکی پیس رہی ہوتی تو دونوں شہزادے آپ کی گود میں ہوتے اور آپ کے لبوں پر تلاوت قرآن ہوتی۔ مولائے کائنات سیدنا حیدر کرار اور شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی کے متعلق ہم ایک ایسی روایت صرف اس لیے پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس روایت کا جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ سے بھی تعلق ہے، اور جناب حیدر کرار اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تعلقات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اس نے 2 دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے بھی ہیں اور ان کے درمیان ایک حجاب بھی ہے، ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، ان دونوں سے موتی اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام نے ان آیات کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ یہ دونوں دریا حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں، جو انتہائی قربت و الحاق کے باوجود ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا حجاب موجود ہے، اور ان دریاؤں سے پیدا ہونے والے موتی جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ دیگر کتب میں یہ روایت اس طرح آئی ہے کہ دونوں کے درمیان تقوی کا حجاب ہے۔ بعض مفسرین مندرجہ بالا آیت مبارکہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ بحرین سے نبوت کا بحر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فتوت کا بحر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اگرچہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں مگر ان کے درمیان تقوی کا حجاب موجود ہے۔ بس نہ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور نہ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر زیادتی کرتی ہیں، اور نبوت اور فتوت کے ان دونوں دریاؤں سے پیدا ہونے والے موتی اور مرجان حضرت حسنین کریمین علیہ السلام ہیں۔
اور یہ درے بے بہا اپنی پوری تابعانی اور جلوہ سمانیوں کے ساتھ سیدۃ النساء العالمین کی آغوش منور میں آ چکے ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں دوہری خوشیوں کا جہان آباد ہے۔ ازدواجی زندگی باوجود غربت و افلاس، اسرت و تنگی کے نہایت خوشگوار ماحول میں بسر ہو رہی ہے۔ نہ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کوئی ایسی بات کرتی ہیں جو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ناراضگی اور ناخوشی کا باعث ہو، اور نہ ہی جناب حیدر کرار علیہ السلام کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ناگواری کا باعث بنے۔